وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ جو لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس معنی اور مفہوم کی بہت ساری جھوٹی اور باطل احادیث بیان کی جاتی ہیں، جن کے باطل اور جھوٹا ہونے کا محدثین نے حکم لگایا ہے۔ اس میں سے ایک حدیث ہے لولا کا ما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اسے امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں ذکر کیا ہے، اور امام سقانی نے کہا ہے موضوع، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اور ایسے ہی علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ میں 282 نمبر پر اسے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے امام حاکم کے حوالے سے کہ انہوں نے مستدرک میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور وہ روایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی کی کہ اے عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے، اور اسی طرح سے اپنی امت میں سے جن سے بھی آپ مل پائیں انہیں حکم دیجئے کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو نہ پیدا کرتا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت و جہنم کو نہ پیدا کرتا، اور میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو عرش ہلنے لگا تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا، جس کی وجہ سے عرش ٹھہر گیا۔ امام حاکم کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، اور امام ذہبی ان کا تعاقب کرتے ہوئے کہتے ہیں اظنہ موضوعا علی سعید، کہ میرا خیال ہے کہ یہ سعید نام پر گڑھ دیا گیا ہے۔ یہ سعید ابن عروبہ اس حدیث کے ایک راوی ہیں، اور ان سے روایت کرنے والا ایک شخص ہے عمرو ابن اوس، اور اسی کے بارے میں محدثین نے اس حدیث کے گڑھنے کی تہمت اسی پہ رکھی ہے۔ چنانچہ امام ذہبی اپنی کتاب المیزان میں لکھتے ہیں کہ یہ اس شخص نے منکر خبر بیان کی ہے، اور پھر اس حدیث کو پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لسان المیزان میں اس کی موافقت کی ہے، اور علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ میں فرمایا ہے 280 نمبر پر لا اصل لہو، کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ وہ حدیث جسے بعض لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہ عرش کو پیدا کرتا، نہ کرسی کو، نہ زمین کو، نہ آسمان کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ کسی اور چیز کو، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے تمام بیٹوں کے سردار ہیں، اور ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ معزز و مکرم ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کیا، اور اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہ عرش کو پیدا کرتا، نہ کرسی کو، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ سورج کو، اور نہ چاند کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے، نہ ایسی بات کسی صحیح حدیث میں آئی ہے، نہ ضعیف حدیث میں آئی ہے۔ موضوع میں آئی ہے، موضوع ضعیف نہیں ہوتا، بدترین ضعیف کی بدترین قسم ہے، اسی لیے جب ضعیف کہتے ہیں تو میں نے کم تر درجے کی ضعیف حدیث۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کسی صحیح حدیث میں آیا ہے اور نہ کسی ضعیف حدیث میں، اور حدیث کا علم رکھنے والے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات نقل نہیں کی ہے، اور نہ ہی صحابہ میں یہ بات معروف رہی ہے، بلکہ اس کا کہنے والا کون ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب لجنہ دائمہ سے سوال کیا گیا کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اس حدیث کی کیا اصل ہے، تو لجنہ دائمہ نے جواب دیا کہ آسمان و زمین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ زمین و آسمان کو کس مقصد سے پیدا کیا گیا، یہ قرآن پاک میں
اس آیت میں ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور اسی جیسی زمینوں کو پیدا کیا، یعنی 7 زمینوں کو پیدا کیا، اور ان کے درمیان معاملات نازل ہوتے ہیں۔ یہ سب اس لیے پیدا کیا تاکہ تم علم حاصل کرو، تاکہ تمہیں یہ بات معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے۔ تو اس قرآنی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا مقصد یہ بتایا تاکہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں علم ہو، اللہ کی قدرت کے بارے میں علم ہو، اللہ کے صفات کے بارے میں، اس کے ناموں کے بارے میں علم ہو، اس کے معبود برحق ہونے کے بارے میں علم ہو۔ اور جہاں تک حدیث مذکور کا مسئلہ ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھ کر لگا دیا گیا ہے، اس کی کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات پیدا کی گئی، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ کائنات کے پیدا کرنے کی 2 وجہ ہے، ایک وجہ ہے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، دوسری وجہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا وہ آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور عبادت وہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تو پہلے اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں اور اس کے بعد میں اللہ ہی کی عبادت کریں۔ تو گویا توحید کو سیکھیں اور توحید پر چلیں، اس لیے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور کسی اور مقصد کے لیے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔